تو آج کا انسان بے شمار ملٹیپلیسٹی میں مبتلا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو کثیر المقاصد بنا لیا ہے اور اس نے بے شمار خواہشیں رکھی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے میں نے وہاں بھی جانا ہے اور یہاں بھی بیٹھنا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے، ایک کام کہ وہ مر گیا۔ کہتا ہے وہاں بھی جانا ہے اور یہاں بھی رہنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم نے سارے قاعدے اختیار کرنے ہیں۔ آخر میں کہتا ہے کہ صرف ایک کام کر سکتا ہوں۔ معمولی سی بات دیکھو کہ شادی جو ہے جہاں مرضی چاہو آپ کر سکتے ہو، لیکن مجبوری یہ ہے کہ شادی صرف ایک جگہ کر سکتے ہو، باقی کے سارے جو ہیں وہ دھوکہ ہے۔ اصل میں ایک ہی شادی ہوگی جو تمہارے لیے ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا، تو اصل میں ایک ہی شادی ہے، اور یہ ہے تمہارے پاس کل چوائسز کا نظر آنا دھوکہ ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ایک چوائس میں، ایک انتخاب میں داخل ہو جانا، اور وہ آپ کا فائنل انتخاب ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہاری دانائی نے تمہیں خوشی نہ دی، تو دانائی کا پھر کیا بھروسہ، کیونکہ دانائی کام نہ آئی۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہم دانا ہیں اور دانا کہلانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس سے اگر پوچھو کہ اپنی دانائی سے آپ خوش ہو گئے ہیں، تو وہ کہتا ہے خوش نہیں ہوئے۔ پھر ایسی دانائی کا کیا کرنا؟ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک اونٹ کے اوپر ایک طرف گندم کی بوری لادی اور دوسری طرف ریت لادی، اور صحرا میں جا رہا ہے گانا گاتا ہوا۔ آگے ایک دانا انسان ملا۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے ادھر بوری ہے گندم کی اور ادھر ریت کی۔ کہتا ہے گندم تو کام آئے گی، مگر صحرا کے اندر تو ریت کیوں لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا دونوں بوریوں سے بیلنس کر رہا ہوں، توازن بنا رہا ہوں۔ تو دانا آدمی کہتا ہے تو یہ کیوں نہیں کرتا کہ گندم کو آدھا ادھر کر لے اور آدھا ادھر کر لے؟ یہ سن کر اونٹ والا کہتا ہے کہ آپ تو دانا ہیں، کیا خوبصورت بات ہے، یہ بات مجھے کسی نے سمجھائی ہی نہیں۔ یہ تو بتاؤ آپ کون ہیں، کوئی تعارف کراؤ۔ کہتا ہے میں بس عام انسان ہوں۔ آپ بادشاہ کے وزیر ہو؟ نہیں۔ قاضی ہو؟ نہیں۔ کوئی فلسفی یا کوئی اور مرتبہ؟ کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ دولت مند ہو؟ دولت مند بھی نہیں، میں تو روٹی کا بھی محتاج ہوں۔ تو وہ بولا تیری دانائی سے میری نادانی اچھی، اس دانائی سے بہتر ہے میری یہ نادانی کہ میں گندم کی بوری لے جاؤں یا ریت کی بھی ساتھ لے جاؤں، میرے پاس کھانے کو تو ہے۔ تو وہ دانائی بھی کیسی کہ جو تیرے کام نہ آئی۔ حدیث شریف میں ہے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے۔ تمہاری دنیا کا علم جو ہے وہ تمہیں نفع نہیں دیتا۔ ادھر ادھر لوگ کمپیوٹرائز کر رہے ہیں ساری کائنات کو، دوڑتے بھاگتے جا رہے ہیں، یہ سیارہ وہ سیارہ، کیا سے کیا کرتے ہیں، کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ چاند گاڑی کو ٹھیک کر لیا، مگر موت کو ٹھیک کر کے دکھاؤ، اولاد کو ٹھیک کر کے دکھاؤ۔ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا تمہارا بچہ۔ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، تنکے کو ٹھیک کر لو جو آنکھ میں پڑ گیا۔ کہتا ہے میں کیا کروں، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب تمہاری اوقات اتنی ہے کہ تنکا آنکھ میں پڑ جائے تو تم علاج نہیں کر سکتے، تو ستاروں کا کیا علاج کرتے پھرتے ہو؟ پتھر پوجے، پتھری پوجے، پوجے بڑے پہاڑ، گھر کی چاکی کوئی نہ پوجے، جس کا پیس کھائے سنسار۔ تو جن سے تیری وابستگی ہے ان کو دیکھو۔ تم خوشیاں جو ہے بیرونی طور پر اختیار کرتے ہو، مگر خوشی جو ہے قریب میں ہے، اندر میں ہے، اور خوشی تیرا ہی نام ہے۔ بس تو خوشی کیا ہے؟ صرف تیرا ہی نام ہے۔ تم خوش تو زمانہ خوش، اور تم مر گیا تو قیامت آ گئی۔ کسی اور قیامت کا انتظار نہ کرو۔ تو قیامت اس کو کہتے ہیں اگر ایک دور بدل جائے اور دوسرا دور نہ آئے تو یہ بھی قیامت ہے۔ تو قیامت کیا ہوتی ہے؟ ایک دور بدل گیا اور دوسرا دور آیا نہیں ہے، یعنی کہ اس کے لیے زمانہ چھوڑ دیا مگر توقع پوری نہیں ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت ہے۔ قیامت کس طرح آئی اسے کوئی نہیں سمجھا۔ شب تاریک رخصت ہو چکی، سورج نہیں نکلا۔ تو آپ لوگ یہ کام کرو کہ دو بھائی آپس میں دوست بن جاؤ اور تین بندے مل کے رہنا شروع کر دو۔
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، تم محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رہو۔ جس دن تم نے خلوص دریافت کر لیا اس دن تم ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ جس دن تم نے کسی کو خلوص دے دیا اس دن تم ہر ڈر سے آزاد ہو گئے۔ تم لوگوں کے جنازے دیکھتے ہو، جس دن تم نے اپنی قبر دیکھ لی، اپنا جنازہ دیکھ لیا، پھر تم آزاد ہو گئے۔ اب تو یہ ہے کہ تم جنازے پہ جاتے ہو اور جھگڑا کر کے واپس آ جاتے ہو، جھگڑا کرتے رہتے ہو، مگر اپنا جنازہ بھی دیکھو اور لوگوں کا بھی دیکھو، تو اس دن آپ مکمل آزاد ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آزاد ہونا چاہیے۔ پیسہ جو ہے رکھنا صحیح ہے لیکن اس سے محبت کرنا غلط ہے۔ آپ غور سے دیکھو کہ آپ کی محبت کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کون ہے۔ اگر وہ حقیقت ہے تو آپ آزاد ہو گئے، خدا ہے تو آپ بچ گئے، اور اگر کوئی اور چیز ہے جو فالتو ہے تو آپ کی بات ختم ہو گئی۔ یہ بہت آسان بات ہے اور آپ لوگ اس پہ غور کریں۔ آپ لوگ یاد رکھیں کہ انسانوں کی دنیا انسانوں کے ساتھ ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں انسانوں ہی میں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، اور کوئی اللہ والا جب اللہ کا سفر کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے تو پہنچتا بھی پھر انسان کے پاس ہے۔ کہتا ہے میں اللہ کو تلاش کرنے جا رہا تھا تو شیخ نے کہا کہ آجا یہاں بیٹھ جا۔ میں نے کہا میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کو تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹھو ادھر، بتاتے ہیں آپ کو۔ مگر تو اللہ کو کیوں تلاش کرتا ہے؟ اللہ جو کام کرتا ہے پہلے وہ تو دیکھ کیا کام کرتا ہے۔ تیرے جیسے بندے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا چیف کام یہی ہے کہ وہ بندے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی دنیا کو دیکھ، پھر تجھے سمجھ آئے گی کہ اللہ کیا ہے۔ تو اللہ کی محبت کس سے ہے؟ انسان سے ہے، اور انسانوں میں سب سے کامل انسان کے ساتھ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو تو تم اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ مقرب ہونے کے لیے اللہ کے مقرب کے قریب ہو جاؤ۔ مقرب بننے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے جو مقرب ہیں ان کے قریب ہو جاؤ تو آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اگر قریبوں کے قریب ہو جاؤ، جتنا ان کے قریب ہو جاؤ گے اتنا آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ سارا قصہ ہے کیا۔ ورنہ کوئی حکمت آپ کو محفوظ نہیں کر سکتی اور کوئی حفاظت محفوظ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا فضل ہی آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ آپ موت سے بچ جاؤ، بلکہ فضل یہ ہے کہ موت آسان ہو جائے۔ فضل کیا ہے؟ کہ موت آسان ہو جائے، حاصل اور محرومی سے آپ آزاد ہو جائیں، بادشاہ اور گدا سے آپ آزاد ہو جائیں، آنے اور جانے سے آپ آزاد ہو جائیں۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ کہتے ہیں جی قیدی دو جہاں آزاد گشتم، اگر تو ہم نشین بندہ حاشی، کہ میں دو جہاں کی قید سے پریشانی سے آزاد ہو جاؤں گا، شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ ہو جا۔ جب وہ ساتھ ہو جائے تو سب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب وہ ساتھ نہ ہو تو پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ جب پریشانیاں ہوں تو سمجھو کہ آپ غافل ہو گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مایوس ہو گئے ہیں، دور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہوں تو کیوں پریشان ہوں؟ اس لیے آپ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ مثلا اپنے کام میں محو ہو جائیں۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو محو ہو جانے والا جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اگر محنت میں لگاتار مصروف ہو جاؤ اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ تو آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ بزرگوں کا ادب کرنے والا پریشان نہیں ہوتا، ماں باپ کی محبت میں گم ہونے والا پریشان نہیں ہوتا، کسی دوست کے ساتھ سنسیئر مخلص ہو جانے والا پریشان نہیں ہوتا۔ آپ اگر دو کام کر لیں تو آپ پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ پیسے کی پوجا سے بچ جاؤ تو آپ خوشگوار ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اپنے وجود کا ہمہ حال استعمال، یعنی کہ آسائشوں کا استعمال، وجود کی تسکین کرنا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں اور وجود کے دوسرے کاموں میں، تو اپنے نفس کی تسکین کرنے والا جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا، اور یہ دو کام آپ چھوڑ دیں تو پریشانی سے بچ جائیں گے۔ نمبر 1 لو فار ویلتھ چھوڑ دو،
پیسے کی محبت چھوڑ دو۔ دوسرا یہ کہ ہم حال وجود کو تسکین پہنچانی چھوڑ دو، پھر آپ کو اصل تسکین مل جائے گی۔ اور آپ کو اس کا آسان طریقہ بتاؤں کہ آپ یہ یاد رکھ لو کہ پیدا ہونے کا اور موت کا دن یہ مقرر ہو چکے ہیں، یہ نہیں بدلیں گے۔ پیدائش اور موت نہیں بدلے گی، یہ پکا ایمان بنا لو۔ عزت اور ذلت نے اللہ کی طرف سے آنا ہے، یہ پکا فیصلہ ہے۔ رزق جتنا لکھا ہے اس نے دینا ہے، یہ بھی پکا فیصلہ ہے۔ اب آپ بتاؤ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ان 2-3 کاموں کے لیے زور نہ لگانا۔ نہ آپ موت دور کر سکتے ہیں اور نہ اس سے قریب جانا ہے، یہ اپنے ٹائم پر آئے گی۔ اور عزت اور ذلت دینا اللہ کا کام ہے، اس نے جو عطا فرمانا ہے وہی عطا فرمائے گا۔ دانا کو چاہے تو وہ غریب کر دے اور نادانوں کو چاہے تو امیر کر دے، بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دانا لوگ اکثر غریب پائے جاتے ہیں اور نادان امیر کیے جاتے ہیں۔ تو امیر فرعون بھی ہو سکتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ غریب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اللہ کا فضل دریافت کریں اور ان باتوں کا خیال رکھیں تو سکون مل جائے گا۔ آپ مسافر کی طرح آؤ اور مسافر کی طرح نکل جاؤ، میلہ دیکھو اور دکان نہ بناؤ۔ تو یہ میلہ دیکھو، سب صورتوں کو دیکھتے جاؤ اور آگے آگے چلتے جاؤ۔ جس نے میلہ لگایا ہے وہی مالک ہے اور تم کسی اور کی ملکیت ہو۔ ہم اپنا پروگرام کیوں بنائیں جبکہ ہم کسی اور کا پروگرام ہیں؟ اس لیے دیکھو کہ آپ کس کا پروگرام ہیں۔ کون ہے جس نے آپ کو اس جہان اجنبی میں بھیجا؟ تو آپ اس کی طرف نگاہ کرو کہ وہ اب بلاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے اس میں، اور یہ آسان سی بات ہے۔ کسی نہ کسی کے ہو جاؤ تو پھر آپ کو آسانی مل جائے گی۔ خواہشات سے گریز کرو اور فراوانیوں سے بچو۔ اگر فراوانی ہے تو اس کو استعمال کرو، کسی غریب کے کام آؤ۔ کام آنے والا جو ہے ہمیشہ سکون میں رہے گا، بلکہ خوشی میں رہے گا، مسرت میں رہے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی پہنچانا۔ کوئی بحث نہیں کرتا، تقریر نہیں کرتا، واز نہیں کرتا، کہتا ہے دیتے جاؤ۔ اللہ کا کام ہے ہر ایک کو دیتے جانا، مانے نہ مانے روٹی کھلاتے جانا۔ کائنات میں اپنی اپنی دنیا میں سارے خوش ہیں، صرف آپ بدلتے رہتے ہو، مفاد بدلتے ہو، ارادہ بدلتے ہو، جگہ بدلتے ہو اور ٹھکانے بدلتے ہو۔ اس طرح آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ آپ خواہشات سے بچو۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو صرف خواہشات کرتے رہتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پریشان وہی قومیں ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مال کی وجہ سے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، مگر اب ایک چیز دیکھنی باقی ہے اور وہ ہے موت۔ تو وہ خودکشی کرتے پھرتے ہیں۔ اس طرح خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ آپ جس دنیا سے آئے ہیں اس دنیا کو سلام کہیں، بولو سب لوگ۔ اب یہ تمہارا اپنا کام ہے کہ تم کس طرح دنیا کا مشاہدہ کرتے ہو۔ لوگ بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں، یہ بڑے دانا لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بابا ملا، درویش بابا، کہتا ہے دیکھو کتنی آسان سی بات ہے، باغ میں ایک گلاب کھلا، اس میں خوشبو تھی، کتنی پیاری چیز ہے خوشبو۔ کچھ لوگ آ کے بڑا خوش ہوئے، گلاب خوشبودار تھا اور وہ خوشبو لے کے پھرتے رہے، خوش ہوتے رہے۔ ایک اور آدمی آیا اور کہتا ہے رنگ کتنا سرخ ہے، محبوب جیسا۔ مطلب یہ کہ اس نے بھی گلاب کی تعریف کی۔ کسی نے اس کی ساخت، بناوٹ اور پتیوں کی تعریف کی۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا یہ نہ پوچھ کہ اس بیچاری کی رہائش کیسے ہے، یہ تو کانٹوں میں کھل رہا ہے۔ تو اس کے مشاہدے کی بات دیکھو، باریک بینی اور کھرا پن دیکھو کہ گلاب جو ہے کانٹوں میں کھل رہا ہے تو کانٹے اپنا کام کر رہے ہیں اور گلاب اپنا کام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر ایک حکیم صاحب آ گئے اور کہنے لگے چھوڑو ان باتوں کو، بس اس کی گلقند بناؤ۔ تو یہ ہیں ساری افادیتیں آپ کی کہ آپ کیا چاہتے ہو۔ خوشبو لے کے چلے جاؤ تو پھر تم اور قسم کے انسان ہو کہ خوشبو سے معطر ہو گئے، اور آپ رنگ سے محظوظ ہو گئے تو یہ بھی ایک مشاہدہ ہے، یہ بھی ایک حاصل ہے۔ گلاب کی بناوٹ دیکھ کے خوش ہو گئے، کیا کنسٹرکشن ہے اور کیا ہارمونی ہے، کیا بناوٹ ہے اور پتیاں کیسے ہیں اور کومپل کیسے ہے۔ تو کچھ لوگوں نے آ کے کچھ اور چیز دیکھی، اس کا رہنا دیکھا، اس کی برداشت دیکھی کہ کانٹوں کو کیسے برداشت کیا۔ کانٹوں کے اندر سے سر اٹھا کے پھول کھل گیا،
واہ سبحان اللہ، یہ کس طرح مشکلات زمانہ کے اندر جی رہا ہے، کیا حوصلہ ہے اس کا۔ اور ایک نے کہا اس کی افادیت دیکھو، یہ گلقند ہے۔ اب وہ کمرشل بندہ آ گیا تو اس نے ہر چیز کو کمرشلائز کر دیا۔ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کمرشل بننا چھوڑ دو۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا بھائی دیکھو، بات سنو، تم مجھ سے کچھ پوچھ لو، میں تمہیں عرفان کی بات بتاتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے 10 روپے دے دے، عرفان کو ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی کھانے پینے کی بات کرو۔ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پوچھے کسی آدمی سے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جانا ہے، بتا کیا چاہیے، تو وہ کہے گا جدھر 2 پیسے زیادہ ملیں گے وہیں بھیج دیں۔ تو یہ ہے انسان، بچنا چاہیے اس سے۔ آپ کمرشلائزڈ نہ ہو جانا، کمرشل ہونے سے بچنا۔ کمرشل آدمی بے سکون ہوتا ہے۔ آپ ضرور اپنا ایک پیشوا بنائیں جس کے نقشے قدم پر چلتے جائیں۔ یہ کام ضرور کرنا کیونکہ یہی ٹھیک ہے۔ بنا لو تو پھر آپ کا کام چلتا جائے گا، دل کا کاروبار بھی چلتا جائے گا اور کاروبار دنیا بھی چلتا جائے گا۔ اس طرح آپ سکون میں داخل ہو جائیں گے۔ آخر میں سب کے لیے دعا کرتے جائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔